الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अगर मोमिनों की दो जमातें आपस में लड़ पड़े तुम उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। सुलह के बाद अगर उनमें से कोई एक जमात दूसरी जमात पे बगावत करे तो बगावत करने वाली जमात से लड़ाई करो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। अगर वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए तो उनके दरमियान सुलह करवाओ इंसाफ के साथ, और जुमला मामलात में इंसाफ करो। बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मोमिन आपस में भाई भाई है, तुम अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवाओ और अल्लाह से डर जाओ ताकि तुम रहम किए जाओ। जुमला तारीफ़ात के लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात है, जो हमारा खालिक, मालिक, दाता, राज़िक, मुश्किल कुशा और हाजत रवा है। उस मालिक का बहुत बड़ा एहसान है जिस अल्लाह खालिक व मालिक ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। अपने महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया, सैयदुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये माह मुहर्रम है। इस्लामी साल का आगाज़ इसी महीने से होता है। हर साल इस महीने में कोई नया शोशा, कोई नया नुक्ता ही सामने आता है जो मुसलमानों में तफरीक़ का बायस और इख्तिलाफ का बायस बनता है। और ये हर साल सिलसिला बढ़ता जा रहा है। लोगों में से अक्सरियत वो तहकीक छोड़ बैठे हैं और ज़िद और इनाद की बिना पे बाज़ लोगों की मोहब्बत को अपना बैठे हैं। जिसका नुकसान ये है कि वो हक़ मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो तहकीक करने के लिए भी तैयार नहीं और तहकीकी मवाद सुनने के लिए भी तैयार नहीं। और आपके इल्म में है, जब कोई आदमी ज़िद और इनाद की भीड़ चढ़ जाता है, आप उसको सारा कुरान सुना दे, अहादीस का सारा ज़ख़ीरा सुना दे। जिसने ये अज़म कर लिया कि मैंने नहीं मानना, वो नहीं मानेगा। कई किस्म की कबाहतें सामने आ रही है। उन कबाहतों में से एक बहुत बड़ी कबाहत
مسلمانوں کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو جو لوگ زندہ ہیں، موجود ہیں، ان کی عزت کو پامال کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو بیچارے صدیوں سے فوت ہو گئے، قبروں میں پہنچ چکے ہیں، رب تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان پر برابر لعن اور طعن کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو آج کا خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے احترام مسلم کے حوالے سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جس آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور وہ صحیح عقیدہ اور منہج اپنا چکا ہے، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کے جان مال کی حفاظت ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کے ساتھ تعاون کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بہت سارے خطبات دیے۔ سب سے تاریخی خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ اس میں بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا اور اس میں مجمع کثیر تھا۔ آپ نے اس خطبہ میں صحابہ سے کچھ سوال بھی کیے۔ آپ نے پوچھا یہ دن کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے کہ شاید آپ اس دن کا نام بدلنے لگے۔ فرمایا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے؟ جی حضور عرفہ کا دن ہے۔ یہ شہر کون سا ہے؟ ہم خاموش ہو گئے، شاید آپ نام بدلنے لگے۔ فرمایا البلدہ نہیں ہے، یعنی مکہ معظمہ ہوئی ہے۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ فرمایا کیا یہ مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ آپ نے یہ 3 سوال کرنے کے بعد ارشاد فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن کا احترام ہے، اس شہر کا احترام ہے اور اس مہینے کا احترام ہے۔ جس طرح یہ تینوں محترم ہے، عزت والے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان عزت والا ہے، احترام والا ہے، اور ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ دوسرے مسلمان کے مال اور اس کی جان اور اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ آپ نے اس خطبہ میں 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ میں بالترتیب ان تینوں چیزوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، خون مسلم، کسی مسلمان کا خون بہانا دین اسلام میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ میرے اللہ نے جو آدمی جان بوجھ کے کسی مومن کو قتل کرے، کوئی سبب اور کوئی وجہ نہیں، اس کے لیے 5 وعیدیں سنائیے، 5 وعیدیں۔ سب سے پہلی وعید فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسری وعید خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ تیسری وعید وغضب اللہ علیہ، اس آدمی پر اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ چوتھی وعید ولعنہ، اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور 5ویں وعید وأعد لہ عذابا عظیما، اللہ نے اس بندے کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ یہ 5 وعیدیں اس بندے کے لیے جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا، مسلمان کا خون بڑا محترم ہے، ہر مسلمان کے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا، اور جب محافظ ہی دشمن بن جائیں تو اللہ نے ان کے لیے 5 وعیدیں سنائی ہیں۔ اس لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کسی مسلمان اور مومن کا خون بہانا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کا خون حلال نہیں ہے۔ ہاں، 3 وجہوں سے اس کا خون حلال ہو جائے گا۔ 3 ایسے اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبب پایا جائے تو اس کا خون حلال ہے۔ النفس بالنفس، اگر کسی جان کو قتل کر دے گا اس کے بدلے میں قتل ہو سکتا ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ ہے بدکاری کر لے، رجم کیا جائے گا۔ التارک للجماع، مرتد ہونے والا، دین اسلام کو چھوڑ دینے والا، یہ 3 قسم کے لوگ، ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا درست نہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ لا یشرک باللہ شیئا، جو قیامت والے دن رب سے ملاقات اس حال میں کرے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا، اللہ کی توحید کو تسلیم کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے، لم ینتد بدم حرام، اس گواہی کے ساتھ ساتھ کسی حرام خون کا ارتکاب نہیں کیا، نجائز خون نہیں بہایا، تو جو آدمی نجائز خون سے اتنا محفوظ رہے داخل الجنہ، ایسے بندے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ یہ جنتی انسان ہے جو دوسرے مسلمان کے خون کی حفاظت کرتا ہے۔ تو مسلمان کا خون بڑا محترم ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسلمان کا مال بھی بڑا محترم ہے۔
ان دماءکم و اموالکم، کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی کسی مسلمان کا مال وہ بھی ہمارا مال ہے، لیکن ہمارے لیے جائز کب ہوگا؟ جب ہم تجارت کی صورت اختیار کرے یا اس کی رضامندی سے حاصل کرے، وہ تحفہ دے دے یا اپنی خوشی سے آپ کو دعوت کھلا دے یا کوئی بھی رضامندی کی صورت ہے، اس کے علاوہ کسی مسلمان کا مال تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کسی مسلمان کا مال باطل طریقے سے بٹورنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جو آدمی کسی مسلمان کا مال چوری کرتا ہے، شریعت میں اس کی سزا کتنی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کوئی مرد چوری کر لے، کوئی عورت چوری کر لے، ان کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، اللہ کی طرف سے سزا ہے، اور جو انہوں نے عمل کیا اس کا بدلہ ہے۔ پتہ ہے یہ ہاتھ کتنا قدر و قیمت والا ہے؟ کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، اس کی دیت پتہ ہے کتنی ہے؟ 50 اونٹ، 50 اونٹ ایک ہاتھ کی دیت ہے، اور 50 اونٹ آپ اس کی قیمت لگائے 1 لاکھ ہی لگا لے کم از کم، تو 50 لاکھ اس کی قیمت ہے، لیکن اس نے چوری کی چند ہزار کی، اس کے بدلے میں ہاتھ کٹ گیا۔ پتہ یہ چلا اگر یہ ہاتھ اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق چلے تو اس کا احترام ہے، اگر یہی ہاتھ اللہ کی ناراضگی میں استعمال ہو، کسی مسلمان کے مال کو چوری کرنے میں استعمال ہو، تو اس ہاتھ کی اہمیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ حکم دیا اس ہاتھ کو کاٹ دو۔ یہ مسئلہ سمجھ آیا؟ ہماری عزت، ہمارا احترام اس وقت تک ہے جب ہم اللہ کے فرما بردار بنے، رسول کے تابع بنے، تب ہماری عزت برقرار رہے گی، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بنے تو ہماری عزت کو خطرہ ہے۔ تو کسی مسلمان کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے الا ان تراض منکم، رضامندی کے ساتھ، تجارت کی صورت ہے، تحفے کی صورت ہے، لیکن چوری کی صورت ہو، ڈکیتی کی صورت ہو، ان صورتوں میں دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے، اس کا تحفظ ہمارے ذمے ہے۔ اور تیسری چیز ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں حرام علیکم، تم پہ حرام ہے، محترم ہے، ہر مسلمان کی عزت کا تم نے خیال کرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی مسئلے کی وضاحت فرمائی ہے۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، اس پہ ظلم نہ کرے، ولا یخذلہ، اسے رسوا نہ کرے، ولا یحقرہ، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ کتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا ہے. ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے. آپ نے فرمایا تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ یہاں ہے. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِ، 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. آخر میں فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. اَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اس کی کیا حیثیت ہے معاشرے میں، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، زندہ ہو یا فوت شدہ ہو، مسلمان پہ لعن طعن کرے. آدمی کی برائی کے لیے، برا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے. کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان دوسرے مسلمان پہ حرام ہے. یعنی دمہ و مالہ و عرضہ، وہی تینوں چیزیں آپ نے گنوائی. مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اور اس کی عزت بھی حرام ہے. کیا مطلب؟ ان تینوں چیزوں کا تم نے تحفظ کرنا ہے. کسی مسلمان کا خون نہ بہایا جائے، اس کا مال نہ بٹورا جائے، اور اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے. اور جہاں تک معاملہ ہے عزت کا، موجودہ دور میں بالخصوص یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نہ زندوں کی عزت محفوظ ہے نہ مردوں کی عزت محفوظ ہے الا ماشاء اللہ. ہر کوئی اپنی زبان سے جو چاہتا ہے کہتا ہے، اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جس نے کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. آج تو ہر کوئی دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے تلا ہوا ہے. پتہ ہے اسلام میں غیبت کیوں حرام ہے؟ اسی بنا پہ کہ دوسرے مسلمان بھائی کی غیبت، کیونکہ اس کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، پامال کر دیا جاتا ہے. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی انسان کسی انسان کی غیبت نہ کرے، مرد ہو یا عورت. آگے غیبت کی وعید سنو، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. تم میں سے کوئی آدمی پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی سلیم الفطرت انسان اس عمل کو پسند نہیں کرتا. خود اللہ نے اس کا جواب دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جب مردہ بھائی کا گوشت ناپسند ہے، تم ناپسند کرتے ہو، اسی طرح تم دوسرے مسلمان کی غیبت کو ناپسند کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، بے حد مہربان ہے. پوچھا گیا حضور غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کیا چیز ہے؟ اگر میرے بھائی میں وہ عیب موجود ہے جو میں بتا رہا ہوں، یہ غیبت ہے. آپ نے فرمایا اگر اس آدمی کے اندر عیب موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اگر عیب موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہے. غیبت کی وعید سنا دی گئی، بہتان کی وعید اس سے بھی زیادہ ہے.
کسی پہ الزام تراشی کرنا، کسی کو بلا وجہ بغیر دلیل کے، بغیر سند کے زانی کہنا، شرابی کہنا، قاتل کہنا، بے نماز کہنا، یہ الزام تراشی ہے اور بہتان ہے، اور بہتان کی سزا قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ جو کسی پہ بہتان لگائے اور دلائل سے ثابت نہ کر سکے، 4 گواہ پیش کرنے چاہیے، اگر دلائل سے ثابت نہ کرے تو ایسے بندے کی سزا شریعت میں یہ بیان ہوئی ہے، اس کو 80 کوڑے مارے جائے۔ یہ بہت بڑا مجرم انسان ہے جس نے کسی ایک مسلمان کی عزت کو بلا وجہ داغدار کیا ہے۔ اور اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ جب بہتان لگایا گیا، 3 مسلمان اس میں شریک ہوئے، ایک عورت، 2 مرد، حمنہ بنت جاش اور حسان بن ثابت اور مصطح بن اساسہ۔ جب قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی کہ عائشہ کی ذات اس عیب سے پاک ہے، آپ نے تینوں کو بلایا اور 80 کوڑے مارے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بالخصوص نیام میں طعن و تشریح کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ پہلے تو اور لوگوں کی طرف سے طعن و تشریح تھے، لیکن اب ہم کیا کریں؟ وہ فتنہ اس قدر پھیلا کہ آج وہ فتنہ ایسے لوگوں میں داخل ہو چکا ہے جو بظاہر اپنے آپ کو منہجی کہتے ہیں، لیکن فتنے میں اتنے زبردست انداز میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں کہ ان کو حقیقت کا علم ہی نہیں رہ گیا، حقیقت سے غافل ہے۔ میرے بھائیوں، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ مکمل ہو چکا تھا۔ دین میں جتنے اضافے لوگوں نے کرنے کی مذموم کوششیں کی ہے، ہر دور میں اہل حق نے ان تمام تر بدعات کو، ان تمام تر اضافہ جات کو دین سے دور رکھا ہے اور عوام الناس کی صحیح بنیادوں پہ اصلاح کی ہے اور ان کو حق بتایا کہ حق کیا ہے۔ حق نام ہے کتاب و سنت کا، حق نام ہے قرآن و حدیث کا۔ اور یاد رکھیے، ہمارا دین بے سند نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، الاسناد من الدین، لوگوں یہ سند دین کا حصہ ہے۔ اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے، تو نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ اس نے کس سے سنا؟ فلاں سے۔ یہ سند دین کا حصہ ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جو چاہتا کہتا چلا جاتا، وہ دین بن جاتا۔ لیکن ہم سند پہ قائم ہیں۔ بلا سند کوئی آدمی بات کرے گا وہ پکڑا جائے گا، بلا سند کو بات کرے گا وہ کذاب ہے، دجال ہے۔ سند کی بنیاد پہ بات کرو۔ آج مسلمانوں کے عیوب جو زندہ ہے ان پہ اس لیے الزام تراشیاں کہ وہ ان فوت شدگان کا تحفظ کرتے ہیں، ان پاک باد ہستیوں کا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد دیدار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے علم حاصل کیا ہے پوری کائنات کے سردار سے، جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے امام الانبیاء سے، ان ہستیوں کے بارے میں زبان درازیاں، زبان کو کھولنا، نجائز کلمات بولنا اور ان کے بارے میں بکواس کرنا اور غلیظ کلمات اور جملے کسنا اور ان پہ لان تان کرنا،
किस बुनियाद पे? बगैर दलील के। कोई दलील नहीं है। इस रूए ज़मीन पर अंबिया के बाद अगर सबसे कीमती ग्रोह है तो वो जमात असहाबे रसूल की जमात है। उनको तानो तशनी का निशाना बनाया जाए, हमारी शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा अकीदा ये है, वनुहिब्बु असहाब रसूलिल्लाह। लोगों सुन लो, ये हमारा जुर्म भी है, हमारा अकीदा भी है। हम असहाबे रसूल से प्यार करते हैं, हम असहाबे रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं। और जो सहाबी रसूल है, अगर उसकी इज्जत पे कोई उंगली उठाएगा, इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा उस सहाबी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा होगा। हम लूले लंगड़े नहीं है, हम बेज़मीर नहीं है, हम बिकने और झुकने वाले नहीं है। हम अल्लाह के फजल से असहाबे रसूल से प्यार करने वाले और उनका दिफा करने वाले। और इसी तरह उनके बाद ताबईन इज़ाम, हम उनकी भी इज़्ज़त करते हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने ईमान की हालत में मुझे देख लिया उसको जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिस बंदे ने मेरे किसी सहाबी को देख लिया उसको भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी ईमान की हालत में। और जिस आदमी ने मेरे सहाबी को देखने वाला जो ताबी है उसका दीदार कर लिया ईमान की हालत में, उसको भी आग नहीं छुएगी। ये फज़ाइल है, ये मनाक़िब है। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों एक वक़्त आएगा मुसलमानों और काफिरों की जंग होगी। ऐलान करने वाला ऐलान करेगा, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसने अपनी आंखों से पूरी कायनात के सरदार मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो? जवाब मिलेगा, हाँ ऐसा आदमी मौजूद है। उस सहाबी की बरकत से अल्लाह मुसलमानों को फतह अता कर देंगे। और फिर ऐसा वक़्त आएगा मुसलमानों का और काफिरों का आमना सामने, जंग की तैयारी है। कोई पूछने वाला पूछेगा, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसने अपनी आंखों से किसी सहाबी रसूल को देखा हो? जवाब मिलेगा, ऐसा बंदा मौजूद है। अल्लाह उस ताबी की बरकत से मुसलमानों को फतह अता करेगा। और फिर वक़्त गुजरने पे ऐसा वक़्त भी आएगा, मुसलमानों की जंग होने काफिरों के साथ होने वाली है। कोई सवाल करेगा, तुम्हारे अंदर कोई ऐसा बंदा है जिसने उस बंदे को देखा हो जिसने आगे सहाबी रसूल को देखा हो? मुराद तबा ताबी, ताबी को देखने वाला। जवाब मिलेगा, हाँ ऐसा आदमी मौजूद है। अल्लाह उसकी बरकत से जंग में फतह अता कर देंगे। आज सहाबा के बारे में बकवास, ताबईन के बारे में बकवास। और सुन लो, अपने ईमानों को मजबूत करो, अपने ईमानों को मजबूत करो और अपने अकायद को समझो। और कई आज हुसैनी यजीदी तकसीम करके अपने आप को हुसैनी साबित करने के लिए वो जब तक यजीद पे लान तान ना करे कहते हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। लोगों सुन लो, यजीद के बारे में सलफ़ के अंदर 3 कौल मौजूद है। एक कौल ये है कि यजीद नेक आदमी था, मुत्तकी था, परहेजगार था। दूसरा कौल ये है उसके अंदर खूबियाँ भी थी, खामियाँ भी थी। तीसरा कौल ये है कि उसके अंदर खामियाँ ही खामियाँ थी। ये 3 कौल मौजूद है। जब हम तहकीक के मैदान में जाते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि उसके बारे में जानी होना, शराबी होना, बेनमाज होना, ये जितनी भी बातें सारी फजूल हैं। सनद के साथ कोई बात साबित नहीं है। याद रखिए, अगर यजीद का कोई जुर्म है, कोई कसूर है,
فیصلہ میں نے کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے، میری اور آپ کی عدالت میں ہے۔ کون فیصلہ کرے گا؟ میرا رب کرے گا۔ میری لعنت سے، میرے تان سے، میری گالی سے کیا ہوگا؟ اگر وہ مجرم ہے تو رب کی عدالت میں پیش ہو چکا، اگر وہ مجرم نہیں ہے تو ہم اس پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، قیامت والے دن کیا جواب ہوگا؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، کسی موقع پہ آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ تو بہرحال آج حسینی اور یزیدی کی تقسیم کر کے مسلمانوں کو بکھیرا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات نوٹ کر لیں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ علی البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہم ان سے ہر درجے کی محبت کرتے ہیں اور ہم ان کی سیرت کو بھی اپناتے ہیں، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا جہان کی کتابیں کھول لو، تحقیق کر لو، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یزید کے خلاف ایک جملہ ثابت کر دو۔ میرے حسین کی سیرت یہ ہے، انہوں نے یزید کے خلاف زبان نہیں کھولی، ایک جملہ نہیں کہا۔ جو یزید کے خلاف ایک جملہ نہ کہے تو یزید پہ لعن طعن کرنے والوں کو وہ پسند کرے گا؟ اور یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج تک کوئی مائی کا لال جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی زبان سے نکلنے والا ایک کلمہ اور ایک جملہ نہیں ثابت کر سکا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، میں بحیثیت مسلم اور بحیثیت قرآن حدیث کا طالب علم آپ کے سامنے رب کعبہ کی قسم وہ بات رکھ رہا ہوں جو حق بات ہے۔ حسین کی سیرت یہ ہے کہ یزید کے بارے میں زبان نہ کھولی جائے، ایک کلمہ اور ایک جملہ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ اور ہوا کیا، سبب کیا بنا، یہ ایک لمبی داستانیں ہیں۔ آخر یہ واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں پیش آیا؟ نبی کے گھرانے کو کیوں ذبح کیا گیا؟ حقائق کی دنیا میں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی۔ جب انہوں نے صلح کی، کوفہ کی جامع مسجد میں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، منبر پہ بٹھایا اور کھڑے ہو کے خطبہ دیا، لوگو آج کے بعد میرا امیر اور تمہارا امیر معاویہ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کہا میں نے اپنے نانے کا ایک فرمان سنایا، آپ نے کہا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے۔ صلح ہوئی، اور اس سے پہلے آپ کو کیا بتاؤں، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلا خطبہ دیا، یہ تو خطبہ بعد میں، اس سے پہلے جب صلح کے لیے لوگوں میں اعلان کیا کہ لوگوں میں نے پروگرام بنایا کہ میں صلح کر لوں جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں، محب اہل بیت کا اظہار کرتے ہیں، اور یارو سنو، اہل بیت کے دشمن کون ہے؟ اہل بیت کے دشمن کون ہے سمجھو۔ جناب حسن کہتے ہیں میں صلح کرنا چاہتا ہوں، خطبہ دے رہے، خطبے کے اندر جب یہ لفظ بولا لوگ کھڑے ہو گئے، نواسہ رسول کو مارنا شروع کر دیا۔ جاؤ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، سند کا ذمہ دار ہوں، انہوں نے مارنا شروع کیا، شیعہ کی کتابیں اس بات پہ شاہد ہے۔ جناب حسن نے صلح کی بات کی اور ظالموں نے مارنا شروع کر دیا۔ کون تھے قریب؟ کون تھے جناب حسن کے ماننے والے؟ کون تھے؟ یہ بنو امیہ کے لوگ تھے۔ اور جناب حسن وہاں سے ساتھیوں نے چھڑایا، آگے آئے، آگے ایک ظالم نے کدال مارا، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کیا کہا، یا مذل المومنین، جناب حسن کو کہتا ہو مومنوں کو ذلیل کرنے والے۔ اور ایمانداری سے بتاؤ، کیا جناب حسن نے صلح کر کے مومنوں کو ذلیل کیا؟ کون ہے
مائی کا لال جو جناب حسن کی ذات پہ انگلی اٹھائے اور کہے جناب حسن نے غلط کیا ہے، جناب حسن تو خوش ہو رہے ہیں۔ اور اسی جرم کی پاداش میں یہ جرم تھا اہل بیت کا، یہ جرم تھا اہل بیت کا کوفیوں کے نزدیک، ان ظالموں نے اسی جرم کی پاداش میں نبی کا سارا گھرانہ ذبح کیا ہے۔ آج حقائق کو بدل دیا گیا ہے، یہ قصے کہانیاں، یہ من گھڑت باتیں، بے سند واقعات سنا سنا کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، حقائق کی طرف آؤ اور حقائق پر مبنی کتابیں پڑھو۔ یہ قصے کہانیاں حقیقت نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن و سنت پہ مبنی اور اس کے قریب ترین جو سلف صالحین ہے ان کا مواد پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا نبی کے گھرانے کو ذبح کیوں کیا گیا۔ اس لیے کہ جناب حسن نے سلو کی ہے، سلو کی پاداش میں یہ سارا گھرانہ ذبح کیا گیا ہے۔ آئے کوئی مائی کا لال اور یہ بتلائے کہ یہ بات غلط ہے، اور یہی وجہ ہے یار لوگوں نے کیا کیا، جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کی۔ ایمانداری سے بتائیے آپ کا بڑا نواسہ کون ہے؟ جناب حسن۔ زیادہ پیار کس کو نصیب ہوا؟ جناب حسن کو۔ زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جناب حسن کی۔ اور وہ بڑا ہے، زیادہ صحبت میں رہا ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ اب ایمانداری سے بتائیے جناب حسن کی نسل میں اگر انہوں نے امامت چلانی تھی تو چلاتے؟ کیا خیال؟ اگر امامت چلانی تھی تو جناب حسن کی نسل میں چلاتے، لیکن کیوں نہیں چلائی؟ کیوں نہیں چلائی؟ اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں۔ اور سن لو، یہ بات اپنے دل و دماغ پہ لکھ لو، آج جناب حسین کی شہادت کا سب کو علم ہے، جناب حسن کی شہادت وفات کا کسی کو علم ہے؟ کب فوت ہوئے؟ پورے مجمع میں سے شاید کوئی ایک آدھ آدمی جانتا ہو۔ تاریخ نے ظلم کیا ہے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ جرم کیا ہے، قصور کیا ہے، غلطی کیا ہے؟ نواسہ رسول کی غلطی یہ ہے اس نے امت مسلمہ کو جمع کیا ہے، غلطی یہ ہے صلح کی ہے، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا ہے۔ اور جب صلح ہوئی اس وقت اسلامی سرحدیں 36 لاکھ مربع میل تک تھی، اور جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 19.5 سال تک حکومت کی، اسلامی سرحدیں 36 سے 66 لاکھ 5,000 مربع میل تک پہنچ چکی تھی۔ فائدہ ہوا کہ نقصان ہوا؟ کیسی باتیں کرتے ہیں، من گھڑت واقعات اور افسانے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو باتیں سنائی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے فضل سے ہم اہل حق ہے، حق کی بات کریں گے، اس اسٹیج سے آپ کو کتاب و سنت پر مبنی بات ملے گی۔ اگر کسی کو پسند نہیں آتی اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم پوری سنجیدگی کے ساتھ، پوری بصیرت کے ساتھ جو کتاب و سنت سے سمجھ آیا وہ آپ کے سامنے رکھا۔ مجھے پتہ ہے آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کل رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کوئی پوچھ سکتا ہے اس نے فلاں مسئلہ بتایا تھا، کیا دلیل تھی؟ اس لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، رب کو جان دینی ہے۔ آپ کے سامنے حق رکھا، حق جو تھا آپ کے سامنے پیش کیا۔ کسی کے بارے میں زبان کھولنا، کسی مسلمان کی عزت کو پامال کرنا ہمارے لیے قطعی طور پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو بند کر لو۔ کسی کے بارے میں لان تان گالی گلوچ کا طریقہ بالکل غلط ہے۔ سباب المسلم فسوق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ گالی دینا تو کسی پہ لعنت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ اور حدیث میں آیا جو کسی پہ لعنت کرتا ہے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، لعنت لوٹ کے واپس آ جاتی ہے، لعنت لوٹ کے واپس آ جاتی ہے۔ اور علی بن حسین کا واقعہ سنا کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ علی بن حسین کون ہے؟ زین العابدین، جن کو بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، رحمہ اللہ۔ ان کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے، عراق کے لوگ آئے اور آ کے باتیں کرنے لگے، غیبتیں کرنے لگے، صحابہ کے بارے میں تان، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے میں تان کرنے لگے۔ تو جناب علی بن حسین نے بڑا خوبصورت سوال کیا، کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تم مہاجرین میں سے ہو؟ کہا نہیں۔
جن کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا للفقراء المہاجرین، کہا نہیں تو انصار میں سے ہو، کہا نہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا والذین تبوؤا الدار، جن لوگوں نے مدینے میں جگہ اختیار کی۔ اچھا یہ تم کہہ چکے ہو، مان چکے ہو ہم مہاجرین میں سے نہیں، انصار میں سے نہیں، میں گواہی دیتا ہوں تم ابو بکر عمر کے بارے میں بکواس کر رہے ہو، میں گواہی دیتا ہوں تم تیسرے گروہ میں بھی شامل نہیں ہو جن کا رب نے قرآن میں ذکر کیا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اس میں اللہ نے فرمایا جو بعد والے ہیں وہ دعائیں کرتے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، اور ہم سے پہلے جو ایمان میں سبقت لے گئے، ایمان میں سبقت لے گئے اور سب کو معاف کرو۔ اللہ ان کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی عداوت، کوئی کوڑ، کوئی دشمنی نہ رکھنا، ہمارے دلوں کو صاف رکھنا۔ غلطیاں ہو جانا کوئی بڑی بات ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے، معاف کرنے والا میرا رب ہے، میرے رب کے ساتھ جو فوت ہو چکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالیاں نہ دو، مردوں کو گالیاں نہ دو، مردوں کو گالیاں نہ دو۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ وہ حق تھا جو آپ کے سامنے رکھا۔ ہر مسلمان کی عزت ہے، ہر مسلمان کا احترام ہے، کوئی زندہ ہے فوت ہو چکا ہے، ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کے خون کا تحفظ اگر زندہ ہے، اس کے مال کا تحفظ اگر زندہ ہے، اور اگر زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے ہم نے اس کی عزت کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا تھا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کو پامال نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی حق بات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔